ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. الیکشن کا سماں باندھ دیا ہے جی عمران خان صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء نے, اور جو سپیچز آپ کو اس این 122 کے ضمنی انتخاب میں سننے کو مل رہی ہیں وہ بالکل اس کے مقابلے پہنچ گئی, اس طرح کہ ایز اف کہ پاکستان میں 2013 کا یا 2018 کا آنے والا الیکشن جنرل الیکشن ہو رہا ہو. آج بھی پورا دن اس طرح ہی گزرا, پریس کانفرنس سے جلسوں پہ جلسے, اپنا کارنر میٹنگز. عمران صاحب لاہور گئے ہوئے اور کل ان کے بقول انہوں نے ایک بڑے عالیشان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں وہاں پہ, جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاور طاقت کا مظاہرہ ہوگا اور پی ایم ایل این بھی کرے گی. آج دو اہم پریس کانفرنسز ہوئیں, دونوں دشنام ترازی, ایک دوسرے کے اوپر دشنام ترازی کی سیاست تھی, بائی آل مینس الزامات کی سیاست تھی. پرویز رشید صاحب اور عمران خان صاحب دونوں نے ایک دوسرے پہ منہ کھول کر الزامات لگائے. آپ لوگوں کو سناتے ہیں پہلے پرویز رشید صاحب نے کیا کہا اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ان ڈاکومنٹس کے مطابق عمران خان چور ہے, پاکستان کا دشمن ہے, پاکستان کا غدار ہے, پاکستان کے دشمنوں کا آلہ کار ہے. اگر وہ پاکستان کے دشمنوں کا آلہ کار نہیں ہے تو مجھے صبح عدالت میں لے کے جائے, میرے خلاف مقدمہ درج کرے. میں کہتا ہوں کہ تم پاکستان کے دشمنوں کے آلہ کار ہو. تم نے پاکستان کے دشمنوں سے پیسے جمع کیے پاکستان کی جمہوریت کا تختہ الٹنے کے لیے, پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کے لیے, پی ٹی وی پر حملہ کرنے کے لیے, پاکستان کے 2013 کے الیکشن کو چوری کرنے کے لیے. یہ پاکستان کے عوام ہیں, پاکستان کے محب وطن عوام ہیں, جنہوں نے تمہاری سازش کو, تمہارے پیسے کو اور پاکستان کے دشمنوں کے آلہ کار کے پیسوں کو ناکام بنایا مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کے. اگر خدا نہ خواستہ وہ اس پیسے سے جو تم نے جمع کیا باہر سے, اس پیسے کی طاقت کا شکار ہو جاتے پاکستان کے عوام, تو آج معلوم نہیں پاکستان کس طرح کے شخص کے ہاتھ میں ہوتا اور پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کیا کھیل کھیلے جاتے. اگر یہ سرمایہ کی طاقت, جوش سرمایہ کی طاقت اور ہندو سرمایہ کی طاقت عمران خان کا جادو پاکستان میں چلا دیتی, یہ تو پاکستان کے محب وطن عوام ہیں جو لوگوں کے دلوں کی نیتوں کو جان جاتے ہیں. عمران خان تمہارے دل کی نیت جان گئے تھے پاکستان کے عوام, اس لیے تمہیں وہ نہیں جی. پرویز رشید صاحب جو ہیں ویسے تو وہ بڑے لو ٹون میں کول مائنڈ بندے ہیں, لیکن آج تو انہوں نے جو ہے وہ سارے دامن چھوڑ دیے کول مائنڈنس کے. انہوں نے عمران خان صاحب کو اعلیٰ کار کہہ دیا, غدار, چور, جھوٹا, جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے. لیکن اس کے مقابلے عمران صاحب نے بھی آج کچھ بڑا کچھ کہا ہے اور ہمیشہ ہی کہتے ہیں, وہ بھی سن لیتے ہیں اور ویورز پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جب آپ نے نندی پور ٹیک اوور کیا تو اس وقت روک دیتے اور بتاتے کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے, کیونکہ 22 ارب کا وہ پروجیکٹ تھا 84 ارب روپے پہ پہنچ گیا, اور وابڈا سے شہباز شریف نے پروجیکٹ لے لیا. اور شہباز شریف حالانکہ فیڈرل پروجیکٹ تھا, شہباز شریف کی تصویریں آنی شروع ہو گئی اشتہاروں میں, اور 5 دن چل کے ہم سب جانتے ہیں کہ ندی پور بند ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر صحیح طرح پتہ چلوانا ہے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آڈٹ کروائیں جنہوں نے رینٹل پاور کی آڈٹ کی تھی. سولر انرجی پارک ہے سدرن پنجاب میں بھاولپور کے پاس, 100 میگا واٹ بجلی ہوگی تو اس میں سے صرف 10 میگا واٹ نکلے گی, کیونکہ اس کی ریکوری اتنی ہے. اور یہ اتنا مہنگا پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر بھی تفتیش کی جائے, اس میں بہت بڑی کرپشن ہے. نیلم جیلم جو ہے یہ ہمارے بجلی کے بلوں کے اندر چارج کیا گیا ہے. جتنا ڈیلے ہوتا ہے سالانہ نقصان ہمیں 50 ارب روپے کا ہے. انہوں نے بجلی کی قیمت دگنی کر دی. آج بجلی کی قیمت دگنی ہے پیپلز پارٹی کے دور سے, لیکن سرکولر ڈیٹ 600 ارب روپے پہ پہنچ چکی ہے. یہ ایل این جی کا ایک اتنا بڑا سکینڈل ہے. یاد رکھیں ایل این جی کے اوپر اربوں ڈالر. بہت وارم ویلکم جی. دانیال عزیز صاحب, سینیٹر میاں عتیق صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ لاہور سے میں جوائن کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اگر میں آپ سے آغاز کر لوں, آج پرویز رشید صاحب نے بہت بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں عمران خان صاحب پر, اور اس کی بنیاد جو ہے میرے سامنے بھی ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں جو پی ایم ایل این کے سورسز سے آبویسلی ملے ہیں, ان کے اپنے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں, جس میں آپ کی پارٹی کے حوالے سے یہ سوال اور شکوک و شبہات اٹھ کے سامنے آ رہے ہیں
کہ آپ کوئی جیوش لابی یا کوئی ہندو لابی کے ذریعے پی ٹی آئی میں فنڈ لیتے ہیں. اس الزام کو کس طرح جواب دے گی پی ٹی آئی؟ واٹس یور رسپانس ٹو دس؟ جی کامران بہت شکریہ. اصل میں تو آج ان کی شعر و شاعری سن کے، چور، غدار، مکار وغیرہ وغیرہ کا سن کے میں بڑی پریشان ہو رہی تھی کہ ایک مجھے تو لگ رہے تھے کہ وہ ہی از ناٹ اے منسٹر. یہ تو وہ جو ہوتے ہیں نا اہلکار جو آگے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے. مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جو بھی باتیں انہوں نے فرمائی ہیں، میرا خیال ہے ہر طرف دیر آر پراپر پلیسز ویئر دیز complaints can be lodged. آپ یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ گئے ہوئے ہیں یہ سارے ڈاکیومنٹس جن کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں. میری خبر کے مطابق تو they have already gone to the election commission which would be the proper جو صحیح 10 نومبر کی ادارہ ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. let the election commission decide. ہم تو نہیں منع کر رہے اس کے بارے میں، بر امپورٹنٹ یہ چیز ہے. آپ عمران خان یاسین صاحبہ آپ کی پارٹی کا بالکل میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کی اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے، سچا ہے جھوٹا یہ تو بعد میں پروو ہو ہی جائے گا، لیکن بینگ موسٹ امپورٹنٹ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹی لیڈرز آف پی ٹی آئی، آپ کا اس پہ کوئی رسپانس ہے؟ کیونکہ امیج میٹرز اے لاٹ. اب آپ کا الیکشن 10 نومبر سے پہلے ہو جانا ہے. جس طرح پرویز رشید صاحب، دانیال صاحب، میاں عتیق صاحب بات کریں گے تو آپ کا امیج اسے ٹارنش ہوگا. اگر if you could not defend it تو آپ کا رسپانس کچھ تو ہونا چاہیے اس کے اوپر. میرا خیال ہے امیج کو ڈیفینڈ کرنا کوئی ایسا پرابلم ہی نہیں. کس امیج کی آپ بات کریں؟ جو انہوں نے الزام لگائے ہیں ان کے بارے میں جو بھی یہ پروف فرما رہے ہیں، ان کو تو کہا تھا اس دن دانیال صاحب سے، تو آج سے 2 دن پہلے بھی میں نے کہا تھا آپ جا کے دیجئے. امپورٹنٹ کیا چیز ہے جب آپ فورن فنڈنگ کی بات کرتی ہوں، اس دن بھی میں نے یہ بات بڑی کلیئر کی تھی کہ آپ کے جو ایکسپیٹریٹس ہیں، پیپل ہو آر سٹنگ آؤٹ سائڈ پاکستان، بہت سارے لوگوں نے ڈیول نیشنالٹی لے لی ہے. وہ سارے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو تحریک انصاف بہت پسند ہے، وہ فنڈز بھیجتے ہیں. اور اگر پارٹی کے فنڈز آتے ہیں، ہماری پارٹی کے فنڈز ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آڈٹ ہو چکے ہیں. ناٹ ونس، دے ہیو بین آڈیٹڈ ٹوائس. آڈٹس جو آڈٹ رپورٹس جو ہیں وہ سبمٹ ہو چکی ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں منع کیا کہ ہم آڈٹ رپورٹ نہیں کریں. میں تو ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ دیکھیں آپ کی شوکت خانم کی آڈٹ رپورٹ تو میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے، لیکن پارٹی کی آڈٹ رپورٹ کب ہوئی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے there's a misconception about it. پارٹی کی بھی آڈٹ رپورٹ جو ہے already has been submitted. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ آڈٹ رپورٹ clarifies everything. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ سبمٹ ہو چکی ہے. This is the latest information. چلیں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. آفس سے لی میں نے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ آڈٹ رپورٹ، آپ شوکت خانم کی آڈٹ رپورٹ اور پارٹی کی آڈٹ رپورٹ بالکل ٹھیک ہے. مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے اب ذرا آگے بالکل ٹھیک ہے، آپ دونوں کے پاس ہی دینا جناب، بڑے ڈاکیومنٹس ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی سٹارٹ کر دیں. کیا ایویڈنس ہے؟ جی سینیٹر صاحب. دیکھیں ابھی انہوں نے فرمایا کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ ڈونیشن لیتی ہے. بالکل درست. یہ پاکستان تحریک انصاف یو ایس اے ایل ایل سی ایک کمپنی ہے، دوسری پی ٹی آئی یو ایس اے ایل ایل سی. یہ 2 کمپنیاں ہیں جو انہوں نے وہاں بنائی بھی ہے. یہ عمران خان صاحب کے سائن ہیں، کوئی نہ میں نے کمپنی بنائی ہے نہ میں نے سائن کی ہے. ان کا پرپس کیا تھا؟ ان کا پرپس تھا وہاں پر سے ڈونیشن اکٹھے کرنا. جو یہ کر رہے ہیں بالکل کرتے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے جو پولیٹیکل پارٹی رولز 2002 اس کا سیکشن 6 سب سیکشن 3 کیا کہتا ہے کہ آپ انڈیویجول سے تو لے سکتے ہیں ڈونیشن اوورسیز پاکستانیز، بٹ کوئی فرم جو آرگنائزیشن ہو، کمپنی ہو، کوئی گورنمنٹ ہو، کوئی اسٹیٹ ہو، اس سے آپ قطعی طور پر فنڈز نہیں لے سکتے. اب آ جاتے ہیں آگے. یہ لسٹ ہے جناب جس کے اندر مختلف نام ہیں. دا ولیم واشنگٹن کمپنی لمیٹڈ جو واشنگٹن کی کمپنی ہے. ایگزیکٹو بروکریج جو ایک لا فرم ہے، یہ نہ تو کوئی انڈیویجول ہے نہ فرد واحد ہے، یہ ایک لا فرم ہے. اسی کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. بیری سی شنائپس، یہ یو ایس نیشنل ہے جو یو ایس ہے. مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اس پہ. 2 سوال اٹھیں گے اس پہ جناب. سب سے پہلا تو یہ بتا دیجئے جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں اور اوبیسلی اگر وہ انٹرنیشنل کمپنیز میں کام بھی کر رہے ہیں اور وہ اپنے انٹرنیشنل کمپنیز کے چیک کے تھرو پیسے کسی بھی پارٹی کو دیتے ہیں، تو کیا اس کو بھی آپ یہی سمجھیں گے کہ وہ
किसी पर्टिकुलर कंपनी ने उनको स्पॉन्सर किया है या उसको इस तरह या उसको इस तरह मेरी बात सुनो ना, एक शख्स बर्गर किंग में काम कर रहा है पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, और वो अपने बर्गर किंग के अकाउंट से ट्रांसफर करता है, डायरेक्ट डेबिट करता है पीटीआई को या पीएमएल या किसी भी पार्टी को फॉर दैट पर्पस, तो बर्गर किंग तो नहीं उसको स्पॉन्सर कर रहा पीटीआई को या किसी और पार्टी को, वो तो इंडिविजुअल कर रहा है। मेरा एक सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं जी। देखिए शायद भाई एक चीज है, मेरी 12 कंपनियां हैं, हाउ कैन इट पॉसिबल कि मेरी कंपनी का चेक जो है वो मेरा एम्प्लॉय दे दे? इट्स नॉट पॉसिबल। यस, अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी से दिया जाता है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं और कंपनी का चेक देते हैं, व्हाटएवर द अमाउंट इज। यहां ये एक मिसकंसेप्ट क्रिएट किया जा रहा है कि जी $250 लेट कितनी अमाउंट है बताइए सर? $2,344,881.97 टोटल कलेक्शन है ना सर, 2.3 मिलियन। लेकिन अब देखिए सब मेरी बात सुन रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं मुझे, मेरे पास आपने कॉपी मेरे पास आई हुई है इसकी, जनाब ये जो आप 2 मिलियन की अमाउंट कह रहे हैं, ये तो आप वो तमाम जो आपके पास डाटा जिसके अंदर तस्नीम रहमानी भी है, कोई सैयद मुस्तफा बिलाल भी है, नाजिया जमान भी है, लेकिन जो जिन मैं आप जानना सिर्फ चाह रहा हूँ, जो आप फॉरेन कंपनीज का नाम ले रहे हैं, जो ऑब्जेक्शनेबल बात है, वो कितने पैसे उनकी तरफ से? अब ये तो डिटेल से इनको बताना चाहिए ना। अच्छा, वो आपको डिटेल क्या नहीं है? नहीं, वो डिटेल बाद की बात है, सब चीजें मैं ये कह रहा हूं, वो डिटेल आपके पास नहीं है। वी आर सो सिंपल कि सब चीजें एक ही दिन में दे दें। वाह वाह, लेकिन मैं आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं ना, इल्जाम नहीं, देखिए ये मैं तो कह रहा हूं एविडेंस दे रहे हैं उसको, सर मेरी बात समझिए, ये इसको वेरीफाई कर दें। मैं आपसे कह रहा हूं ये लिस्ट बिल्कुल ठीक होगी, जी ठीक है 10 नवंबर में चल जाएगा पता मजीद कितनी ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 2 मिलियन की रकम भी हो सकता है बिल्कुल ठीक हो जो आप जनाब ये प्रिंट आउट नहीं, ये ओरिजिनल में तस्लीम कर लेते हैं हाइपोथेटिकली, लेकिन जो अमाउंट आप कह रहे हैं कि जी फलां कंपनी ने, देखो अभी मैं एक प्रोग्राम के अंदर ये जो आप जिनका बैरी सी स्नैप्स का आप रेफरेंस दे रहे हैं, उनके बिहाफ पे एक अमेरिकन पाकिस्तानी थे, वो कहते हैं हमने $250 जो है वो दिया था कंपनी अकाउंट से। मेरी गुजारिश सुनिए, मैं फिर आपके साथ दूसरा पॉइंट पूरा रख रहा हूं। मेरी जो गुजारिश है वो ये है, मैं कानून की बात करता हूं, इसमें $1 भी हो, ये भी ठीक है। देखिए जो कानून की बात है, अगली बात जो है इसी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट ठीक है आपका जी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने पैसे फॉरेन कंपनी से दिए, चाहे वो $100 या $100। देखिए ये क्लैरिफाई करें ना, अदरवाइज जो रिपोर्ट हुआ है मिलियंस ऑफ डॉलर्स, दैट्स व्हाट रिपोर्टेड। बिलियंस में फिर कई पाकिस्तानी भी तो आ रहे हैं ना बेतहाशा। सर जो पाकिस्तानी वो तो अलग है, अभी तो ये पूरी लिस्ट भी नहीं है, यही लिस्ट है ना। एक और चीज सुनिएगा, अभी जो कहा गया कि स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा हो गई, मैंने 2 दिन पहले मालूम किया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे दूसरी पार्टियों की स्टेटमेंट है, इनकी नहीं। इसमें वैसे 95% से ऊपर पाकिस्तानी है जो आप 2 मिलियन का रकम, ये जो आप लिस्ट ये है। भाई मैं एक बात कहता हूं कि इसको क्यों, चाहे $1 भी हो, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, लेकिन आपको ये बताओ इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम भी देखनी पड़ती है। शायद साहब मैं इंटेंसिटी बात की बात है, ये सबके ऊपर इल्जाम लगाते थे, हमारे बारे में क्या कुछ कहा गया, ठीक किया जिन पे इल्जाम लगाया, नहीं मैंने इल्जाम नहीं है, मैंने तो साबित एविडेंस दिया, ये पेपर्स जो हैं ये खुद साबित कर रहे हैं। देखिए जो चीजें एक चीज बताती है, ये देखिए ये भी देख लीजिए रूल्स, इसके अंदर क्या कहते हैं ये रूल्स जो हैं, आप इनको पढ़िए और आपके सामने आ जाएगा। दानियाल साहब योर टेक, इससे कोई मुख्तलिफ है तो बताइए। अब असल में बात यह इनके अपने, और ये मैं नहीं कह रहा, ये किसने कहा है, अकबर एस बाबर, वो कौन है, फाउंडर मेंबर ऑफ पीटीआई। पीटीआई कहते हैं निकाल दिया उनको हमने। सर इसके कब निकाल दिया, इसी बात पे निकाल दिया ना, वो एक अलग चीज है। हम ये कहते हैं कि जनाब जब हर चीज होती थी, ये घर का भेदी लंका ढाए, आज ये बात जो सामने हो रही है, ये 126 दिन सबके ऊपर इल्जामात लगाते रहे, एमक्यूएम को बुरा कहते रहे, अल्ताफ हुसैन को बुरा कहते रहे, इनके लोग लंदन गए, जाकर कोशिश की, वहां पर प्रोसेशन निकाला, बहुत बड़े ड्रामा किया उन्होंने, लेकिन क्या निकाला? कामरान साहब मेरा आज जवाब देना, आज साबित करें उस चीज को। जी मैं आ रहा हूं आपके पास दानियाल साहब। जी सबसे पहले जी कामरान साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप 2 दिन से 1-on-1 प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले इमरान खान फिर एक नजर है मेरे प्रोग्राम। जी बिल्कुल है जी, हम देखते रहते हैं, एक बहुत बड़े लीडर है माशाल्लाह, बहुत बड़ी जमात के शेख रशीद साहब, आपने उनको भी 1-on-1 शरफ बख्शा, तो मेहरबानी आपने आज हमें भी बुला लिया, हम इंतज़ार में थे। तो इसमें मैं सिर्फ आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो अतीक साहब ने आपको चीज़ें बताई हैं, या जो आपके सामने रिकॉर्ड पड़ा है, ये सिर्फ एक फाइलिंग है, अच्छा, और एक कंपनी की फाइलिंग है। इसमें ये टेक्सास की कंपनी अलहदा है जो पीटीआई यूएसए एलएलसी है, जो कि मोहम्मद अन खान ने खोली है, जो कंपनी कैलिफोर्निया में खोली है 2013 में, वो अलहदा है। अच्छा। और इन तमाम कंपनीज की हर 6 माह की फाइलिंग है। तो अगर एक फाइलिंग में, सिर्फ एक फाइलिंग में एक पीरियड के लिए आप $2.7 मिलियन दे रहे हैं,
تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ باقی فائلنگز کیا ہیں. میں آپ کو مثال کے طور پہ آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ایک اور فائلنگ ہے جو کیلیفورنیا کی کمپنی ہے. وہ ہر 3 ماہ کے بعد یہ فائلنگ کرتے ہیں. اس میں صرف ایک فائلنگ میں $650 لاکھ ہے. اچھا جی, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا آپریٹنگ ایکسپینس لکھا ہوا ہے, اس لیے دیا ہے. اس کو کس کی طرف سے آئے ہیں؟ اس کو یہ امریکنوں کی طرف سے آئے ہیں, جوئش لابی کی طرف سے آئے ہیں, انڈین نیشنلز کی طرف سے آئے ہیں. میں اس پہ آتا ہوں, لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہو رہا آپ کے ناظرین کے لیے کہ اس پرابلم کا سکیل کیا ہے. آپ نے سکیل بتایا, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپریٹنگ ایکسپینس کے لیے پھر انہوں نے ان مدوں میں بھی دی ہے جس میں انہوں نے فائلنگ کیا کہ یہ کیمپین فنڈز ہیں. آگے ہمارے پاس ہاؤس رینٹ کے بھی ہیں, اسٹیشنری کے بھی ہیں, بجلی کے بلوں کے بھی ہیں. مطلب یہ ساری کی ساری جماعت جو ہے, چاہے یہ کیمپین ہے, چاہے آپریٹنگ ایکسپینڈیچر ہے, چاہے ان کے اپنے اوور ہیڈز ہیں, یہ سب کے سب فورن فنڈڈ تھے. اور ایکٹ میں جو پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس میں فورن ایڈڈ پارٹی کو ڈیزالو ہونا ہے, اس میں صرف کانفسکیٹ نہیں ہونے پیسے. تو یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں اکبر ایس بابر کی, یہ تو آپ اب پی ٹی آئی کو ڈیزالو کرنے کی طرف موو جائیں گے؟ ہم نہیں کر رہے, میں آپ کو قانون سے آگاہ قانون کے تحت جی نہیں, قانون کے تحت نہیں, قانون خود ہے, وہ پاکستان کی اسٹیٹ نے حرکت میں آنا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون نے حرکت میں نہیں آنا. تو اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ستمبر سے یہ فائلنگ کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے. ایک جھٹکے میں پورے پاکستان کے بیچارے غریب کسانوں کے منہ سے نوالا چھینا جاتا ہے. آدھے گھنٹے میں فیصلہ دیا جاتا ہے, کوئی وزیر کہیں نظر آ جائے 5 منٹ میں فیصلہ دیا جاتا ہے, 2 منٹ میں رینجر بھیجے جاتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے. وہ ڈرا دھمکا کے اداروں کو بلیک میل کر کے ان سے اپنے مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں, جبکہ جب اصل فیصلہ ان کا ہونا تھا اس کو انہوں نے 1-1.5 سال سے دبائے رکھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن میں سٹے نہیں ہوتا کیونکہ وہ کورٹ نہیں ہے, اس میں ایڈجرنمنٹس ہوتی ہیں. انہوں نے 16-17 ایڈجرنمنٹس لیے, آخرکار اپنا وکیل بدلا, پھر ڈیلے کیا. لیکن ایک منٹ, میں ایک فائنل چیز آپ سے پوچھنی اس کے متعلق ہی میں ایک فائنل چیز آپ کو ان کے مقاصد کیا تھے. یہ انہوں نے فائلنگ کی ہے یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ میں, پی ٹی آئی یو ایس اے نے, جس میں عمران خان صاحب نے کمپنی بنائی. اس میں انہوں نے مقاصد یہ بتائیں, فیصلہ آباد کا جلسہ انہوں نے ایڈورٹائز کیا, اور انہوں نے کہا کہ حکومت ہٹاؤ. تو یہ ایک سازش کے تحت یہودی اور انڈین لابی سے پیسہ لے کے, اور میں اس کی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے موقع میں دوں گا, لیکن دانیال صاحب ایک دو چیزیں تو آپ سے پوچھیں. اور ایک آخری بات آپ نے کہا, آج پاکستان تحریک انصاف نے وضاحتی ایک بیان دیا ہے, اس میں بیری شنیپس جو ایک جوئش لا فرم ہے بہت بڑی, امریکہ کی, جگہ جگہ ان کے دفاتر ہیں, ہنڈرڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز کا ہر دفتر کا پروفٹ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ان کے پاس بہت بڑا پیمانے پہ جوئش کمیونٹی کے ساتھ انوالوڈ ہیں. اس میں ایک آصف چودھری نامی نے کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں اور میں نے جو ہے نا یہودی پیسے کا چیک دیا ہے پی ٹی آئی کو. اس کا مطلب ہے قانون کے مطابق کہ آصف چودھری جو ہے وہ یہودیوں کا فرنٹ مین ہے پی ٹی آئی کے لیے. 2 سوال آپ سے. ایک تو یہ جو آپ دکھا رہے ہیں, اس میں سارے جو تصویریں نظر آ رہی ہیں فنڈنگ اگر انہوں نے کی ہے, چاہے وہ فیلڈیلفیا کے لوگ, وہ پاکستانی ہیں. نہیں سر, وہ ہوں گے امریکن لیکن ہے وہ پاکستانی. یہ بات نہیں, یہ فنڈ آپ کنفیوز نہ کریں. یہ تصویر جو یہ فنڈنگ کی لسٹ نہیں ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے کی ہے فنڈنگ, انہوں نے کی. نہیں پی ٹی آئی نہیں, یہ وہاں اٹینڈیز ہوں گے, فنڈنگ نہیں. لیکن آپ وہ پڑھ کے سنائیں نا ناظرین کو, کس لیے کر رہے تھے جلسہ ان فیصلہ آباد, دھوبی گھاٹ, ادھر پڑھے نا جی. آپ حکومت ہٹاؤ, کیا کریں, ملک بچاؤ, حکومت ہٹاؤ. کیا کریں, حکومت ہٹائیں. ہاں جی ہاں جی. حکومت کون سی حکومت, جمہوری حکومت, چلو یہ ایک آرگیومنٹ ہے. میں ڈاکیومنٹ جو آپ دونوں نے, یہ آرگیومنٹ نہیں ہے, یہ ان کے ڈاکیومنٹس ہیں سر. آپ کا ڈاکیومنٹ آ گیا, میرا لیکن میں کہہ رہا ہوں اس میں فیلڈیلفیا کے لوگ پاکستانی ہیں. فیلڈیلفیا والے پاکستانی ہیں. آپ اپنے ناظرین کو دکھانے دیں ذرا, یہ زوم ان کریں گے ذرا. وہ ہے, میں نے پڑھ لیا. یہ ان کے مقاصد میرا خیال ہے کہ یہ مسلسل بولتے رہے کہ نو آئیڈیا جلسے کیے. میری اگر نظر اتنی تیز ہوتی تو میں آپ کے ضرور ڈاکیومنٹ دیکھ لیتی, لیکن میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں. نہیں وہ آپ اس کا جواب نہ دیں, آپ اس کا جواب دیں گے کیا واقعی آپ کے علم میں ہے کہ جیوش کمپنی جو ہے, خواہ ایک کمپنی $1 بھی کر رہی ہو, ایک نہیں جی بے شمار ہے, چاہے ایک کم از کم ایک بھی اگر کر رہی ہو, تو وہ obviously یہ جو وائلیشن ہے رولز کی, آپ کے علم میں ہے یہ بات, how do you respond to this? دیکھیں, میں نے کامران صاحب شروع میں یہ بات کہی, ان کے جو بھی الزامات ہیں, ہم نے پہلے بھی کہا, آج سے 2 دن پہلے بھی یہی بات کہی کہ ہم نے بالکل ان سے انکار نہیں کیا کہ آپ کے پاس یہ آپ کاغذ لے کے پھر رہے ہیں, آپ جو کنسرنڈ فورم ہے وہاں جا کے جمع کروا دیجئے, آپ جو دل کرتا ہے اس پہ کرے. پر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتے چلی جاؤں, ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ باہر کے آپ مجھے بھی موقع دے دیں نا, یہ بولتے رہے ہیں دونوں کہ ایکسپیٹریٹ جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تحریک انصاف کو. دوسری امپورٹنٹ بات, جس بات کا ذکر
ذکر کر رہے ہیں نہیں کر سکتے، MQM آپ کے خود مانی ہمارے جا رہے ہیں۔ بھائی صاحب، MQM پہ ہم نے الزام لگایا، MQM پر تو آپ کے رینجرز نے آپ کی سارے پاکستان کے سامنے آپ کے لیڈر نے بہت بڑا نعرہ لگا کے اور انہوں نے کہا انڈیا کے آؤ بھائی رہو، آؤ جی ہم دیکھو آج مہاجروں کا خون ہو رہا ہے، یہ ہم نے باتیں کی تھی، اس کی وہ غداری وضاحت ہم نے دے کی چکے تھی، ہیں۔ ان کو بائیں آپ آنے کے والے ہر پوائنٹ طرف آنے، ایویڈنس تھا۔ مجھے نظر آج نہیں آ بھی رہی۔ آپ کے لیڈر الطاف حسین صاحب منی لانڈرنگ کے سلسلے کے اندر ہی از بینگ کوسچنڈ ان انگلینڈ۔ میرا خیال ہے کہ یہ والی بات کہنا، آپ اپنی پریشانی میرا خیال ہے اس کو دور کریے کہ آپ کے لیڈر صاحب جو ہے وہاں نہیں، لیکن ان کا جو آرگومنٹ ہے اس کا جواب دیجئے نا، وہ تو آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا، رو کا الزام چل رہا ہے، الطاف صاحب پہ MQM پہ چل رہا ہے۔ کوئی ایویڈنس دے دینا ان کا۔ I can't hear you properly، اگر آپ ذرا سا اونچا یا تو میں یہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ آپ نے رسپونڈ کر دیا، ایک پولیٹیکل ان کا جو آرگومنٹ تھا آپ نے کر دیا کہ آپ کیوں MQM کے خلاف لنڈن میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، وہ تو رینجرز کر رہی ہے، جو کر رہی ہے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا جواب دیجئے نا کہ جو اگر ایک یا دو فرمز میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، any contribution made directly or indirectly by any foreign government, multinational or domestically incorporated public or private company, firm, trade or professional association shall be prohibited and the parties may accept contributions and donations only from individuals۔ تو یہ رولز ہیں پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کے رولز ہیں 2002 کے۔ جی اگر یہ تو کس رولز طرح آپ اس کو رسپونڈ کریں گے اگر آپ کی میں ایگری کرتی ہوں، اگر یہ رولز ہیں اور یہ رولز اپلیکیبل ہیں تو ہم نے تو نہیں منع کیا نا، میں تو آپ کو یہ بات کریں گے آر یو اور می دی اتھارٹی ٹو ڈیسائیڈ سم تھنگ آن اٹ، وی آر ناٹ نہ یہ بیٹھ کے یہ آتھورائزڈ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کریں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس طرح کے الزامات سے جو آپ نے قوم کا پیسہ، ماشاءاللہ دانیال عزیز صاحب نے بہت لمبی چوڑی فہرست پڑھی ہماری، جو انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے پاکستان کے عوام پہ، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ کا ابھی نندی پور پروجیکٹ، ابھی عمران خان صاحب جب ذکر کر رہے تھے آپ کے نندی پور پروجیکٹ کا جو میگا سکیم ہے، ذرا اس کا تو آپ ہمیں جواب دیجئے نا، ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا جو وہ آج خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے وہ اس لیے نہیں سٹارٹ کیا تھا کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ it will not be productive۔ خورشید شاہ صاحب کی آج یہ سٹیٹمنٹ ہے، اگر یہ نان پروڈکٹیو پلانٹ تھا تو مجھے یہ بتائیے ان لوگوں اچھا the only defense you have which may be very valid وہ یہ ہے کہ جب عدالت میں یہ پروف ہوگا کہ جو لسٹنگ کی آئی ہیں یہ فورن فنڈنگ کی اس ڈیفینیشن میں آتی ہیں جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 2002 ہے، تب اس پہ پی ٹی آئی ٹاک شوز میں یا ویسے رسپونڈ کرے گی۔ دس از دا اونلی ڈیفینس یو ہیو وچ مے بی ویری ویلڈ اور ناٹ ویلڈ۔ ٹھیک ہے، یہی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، ایم آئی رائٹ؟ I'm sorry تھوڑا سا ایکچولی یہاں ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا سا پرابلم ہو رہی ہے۔ نہیں آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا اونلی ڈیفینس یہی ہے نا کہ جب یہ عدالت میں پروف کریں گے تب آپ اس پہ رسپونڈ دیں گے کہ یہ پیسہ کیوں آیا، کہاں سے آیا، کیا ہے یہ، یہی آپ کہہ رہی ہیں نا مجھے؟ جی بالکل، بالکل ٹھیک ہے۔ تو دانیال صاحب بڑی جینوئن بات نہیں ہے یہ کہ اگر آپ پہ بھی الزام لگے جب تک عدالت پروف نہیں ہوگا تو جی اتنا آسان نہیں ہے، نہ ہی اتنا سمپل ہے یہ کہ یہ کہے کہ یہ ہیلے بانے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس ملک میں، جس طرح انہوں نے ہر ایک کو شکست و ریک کرنے کی کوشش کی ہے، باقاعدہ منصوبہ بندی کی ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، یہ رو کی باتیں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کیا آن ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 2005 اور 6 میں جب وہ انڈیا گئے تو وہاں پر انہوں نے الطاف حسین کے بینر لگے ہوئے دیکھے تو اپنے میزبان کو انہوں نے بولا کہ یہ کس نے، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ رو نے لگائے۔ تو وہی عمران خان کہتے ہیں کہ جی مڈل کلاس کی جماعت ہے، کراچی میں انقلاب لایا، ہمارا ان کے ساتھ بڑا ذہن ملتا ہے، ہماری پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ۔ تو کیا وہ رو کے لیے کام کر رہا تھا؟ جب یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے جوائنٹ نیوکلیئر پروگرام بننا چاہیے بارڈر کے اوپر انڈیا کے ساتھ پاکستان کا جوائنٹ نیوکلیئر پروگرام بننا چاہیے، تو یہ آدمی کوئی اپنے ہوش و واس میں جو پاکستان کا خیر خواہ یہ کہہ سکتا ہے؟ جب طالبان ہمارے جرنیلوں کو مار رہے تھے، ہمارے سپاہیوں کو مارے، کرنیلوں کو، میجروں، لیفٹینوں کو، ہم جنگ کی حالت میں تھے، اس وقت یہ کہہ رہے تھے ان کا دفتر کھولے ہمارے پاس۔ جب یہ اسلام آباد آئے تو انہوں نے پرائم منسٹر کو اٹیک کر دیا، انہوں نے پارلیمنٹ کو اٹیک کر دیا، پی ٹی بی کو اٹیک کر، ججز بیچارے جو سپریم کورٹ کے چھپ کے دفتر ان کے آگے اپنی لانڈری جو ہے ٹانگ دی انہوں نے، اور پھر الیکشن کمیشن کو اٹیک کر دیا۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کل کو اگر MQM پی ٹی وی سینٹر کراچی اٹیک کرے گی کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی کہیں گے پروف نہیں ہوا، ان کو کہیں گے ان کو بھی سب بغل بچے بنے گے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سمجھ آئیے بات، اب سمجھ آئیے بات، یہ سارا کا سارا دندہ ہی وہاں سے چل رہا تھا۔ جی جی بالکل، آپ کے لیے یہ سمجھ جو ہے نا پروف میں آپ کو کتنا بریک کے بعد آپ کو موقع دیں دوبارہ پروف کرنے کا۔ جی دیں ذرا، دیکھیں آپ نے لسٹیں دکھائی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ایک کیس پروف کریں گے عدالت میں تو راہ کا الزام پہ آئے۔ ہاں جی
रॉ का इल्जाम जरूर लगाएंगे जी, रॉ तो बड़ा इजी हो वो गया। खुद उन्होंने कहा है, मैंने कहा है। नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आपकी इन इल्जामात की बात कर रहा हूँ। बड़ा इजी है रॉ के ऊपर ले देना, रॉ को लपेट देना। आपको तो बल्कि कहना चाहिए बड़ा इजी है, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा अदालत में। देखिए प्रूफ तो बाद में तो आपने प्रूफ आपने देना है, तो है ना, प्रूफ तो आप दोनों ने देना है वहाँ पे। आपने हम तो रख रहे हैं सामने। ये 10 नवंबर को हेयरिंग होगी ना, क्या है, तो 10 नवंबर तक सफर कर लेते हैं। लाए लाए ब्रेक लेते हैं जी, हम तो सफर करते हैं, अभी ब्रेक लेते हैं। अभी मैं ब्रेक में कह रहा था कि जो पीटीआई की लिस्ट है इसने एटलीस्ट एमक्यूएम और पीएमएलएन को एक सफ में खड़ा कर दिया जी। ये मौकफ की बात है, एटलीस्ट यार कोई चीज लाइट टोन में भी ले जाकर अच्छी बात है, तो आप दोनों मुल्क की पार्टी से इकट्ठे हो गए तो क्या है। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करेगा तो मैं उनके साथ आपके साथ हूँ। हक सच की बात, ये जुर्रत होनी चाहिए थोड़ी सी कम से कम हमारी वजह से सच के साथ चले। अब मजीद सच इसमें क्या है, मैं 122 में जा रहा हूँ, यही सिखाया है, सारा बुग़्ज़ माविया इकट्ठा हो गया माशाल्लाह, सच पे उनके साथ हो सारा बुग़्ज़ माविया। अच्छा हाँ जी, सारा माशाल्लाह बुग़्ज़ माविया इकट्ठा हुआ है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा अगला पॉइंट देना चाहते हैं इसके अंदर इसका कोई एविडेंस देखिए, आपको अभी एक और चीज सुन लीजिए। आप मुझे ये बताइए कामरान, आपने मुझे सुनाने के लिए बिठाया है या कोई मैंने बात भी करनी है? नहीं आपको मैंने सुनाने के लिए बिठाया हुआ है, इनको सुनाने के लिए दूसरी पार्टी को सुनने के लिए नहीं बिठाया हुआ। अभी आपको मौका आएगा पूरा। अकबर एस बाबर साहब, सेनेटर साहब की बारी नहीं आई, मैं आ रहा हूं। जो तारीख हुई है उसमें अकबर एस बाबर साहब अब जो है वो अमेरिका में भी केस कर रहे हैं, और वहां भी ये सब चीजों का, क्योंकि ये वहां पर भी बैन है। सिर्फ आपको जिस तरीके से यहाँ कंट्रीब्यूशन वहां से आप उस कह रहे थे कोई ट्रैवल करके कहीं जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई बताना चाहते हैं? मैं दो मुकदमा यहाँ बन रहा है, अकबर एस बाबर की बात कर रहे हैं। जी वो जा रहे हैं। मैं आपको दो बातें बताना चाह रहा हूँ जी। इसमें सैकड़ों कंपनीज के नाम है, तो उनको जब आप उसमें नाम नहीं पता चलता कि मालिक कौन है इसका, तो आपको कुछ मिसालें मैं देना चाहता हूँ। एक कंपनी, इसका नाम है OSD इनकॉर्पोरेटेड। उसका जो सर्च आप करें तो उसमें वन स्टेप डायग्नोस्टिक से OSD बनता है। ये टेक्सास की फर्म है, और इसमें जो मालिक हैं फवाद रहमान कोचिनवाला, ये इनके साथ थे जो एक इंडियन साहब हैं राजीव नामी, राहुल धावन सॉरी, और ये उनके ऊपर पर्चा हुआ। $1.2 मिलियन के लिए इन्होंने फ्रॉड किया, ये पकड़े गए और इन्होंने ये पैसा वापस किया। फ्रॉडियों ने, आपको लग रहा है ये पैसे इनको तो नहीं दे दिए जो फ्रॉड जी बिल्कुल। मैं अच्छा इनको छोड़े जी, ये आपको मैं कंपनीज के कनेक्शंस बता रहा हूँ कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद एक और साहिबा है अनीटा अल्डीनो, आप इनकी फ्रिस्ट में देखें, आपको ये भी नजर आएंगी। ये जगमगाती हुई US जस्टिस डिपार्टमेंट के पर्चों में पकड़ी गई। इन्होंने टैक्स फ्रॉड किया मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, और उन्होंने इमरान खान के लिए पैसे वापस कर दिए। वहां इन्होंने टाइम भी भरा और इनके पास परमानेंट इंजंक्शन भी। भाई कोई फ्रॉडिया पैसे डोनेट कर सकता है? एक मिनट है, मतलब आपके पास कोई है, मेरे पास है, हम ये तो चेक करते हैं। ये साहब है राजीव बनोट साहब, इंडियन नेशनल, ठीक है जी। ये कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी देते हैं। ये तो ओवरसीज नहीं है, ये बात सही है। एक मिनट जी, इंदर दोसांझ इनके लिस्ट में है, उसका इन्होंने कोई वजाहत नहीं की, करनी पड़नी इनको सारी वजाहतें। उन्होंने चैप्टर 11 बैंकरप्सी फाइल की हुई है, उनके पास पैसे नहीं, दिवालिया निकला हुआ है। इमरान खान साहब के पास उनके पास लाखों डॉलर। मोहब्बत है इंडियन को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस तोड़े जाके, के PTV तोड़े जाके, के पाकिस्तान की पार्लियामेंट को गालियां दे, कफन खोले उधर। अच्छा जी, एक वैलिड पॉइंट अगर ये प्रूव हो गया, यास्मीन साहबा आपने आज बड़ा अच्छा टैक्टिक अपनाया है वकीलों वाला। आप जितने भी वो, हालांकि पाकिस्तान में सारे काम मीडिया पे होते हैं, चाहे वो इमरान साहब का मौक़िफ़ हो, वैसे सारा मीडिया पे होता है। आज मीडिया पे जब एविडेंस, मेरी बात तो सुन लें, आज मीडिया पे जब दानियाल साहब और सेनेटर अतीक साहब एविडेंस ले आए, तो आपने कहा इसमें बात तो हम करेंगे नहीं, अदालत में जब एविडेंस होगा। ये जो नाम ले रहे हैं इंडियन फर्म्स का, ये जो नाम ले रहे हैं जियोज लॉबीज का, तो आपको पता पाकिस्तान में कोई अच्छा इमेज नहीं होगा इस बात का। मेरा ख्याल है कामरान साहब, आपको मैं बात बताऊं कि इनकी पूरी कोशिश ये है कि ये इमेज जरूर खराब करें पार्टी का, लेकिन मैं बताती चली जाऊं, अगर ये प्रूव करने के लिए भी, तो आफ्टर ऑल यू विल हैव टू वेरीफाई ऑल दीज थिंग्स। दूसरी बात ये है कि किसी का दिवालिया हो गया, कोई लुट गया, कोई मर गया, किसी ने पैसे अगर इमरान खान को डोनेट कर दिए, इमरान खान का इसमें क्या कसूर हो गया? इमरान खान ने क्या गलती कर डाली? मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई। मेरा ख्याल है दानियाल साहब चोर इकट्ठे, आप बोलना बंद करें। जब मैं बोल रही होती हूँ, आप बोल रहे होते हो, तो मैं दरमियान में, आई डोंट डिस्टर्ब यू, यू शुड हैव द कर्टसी टू कीप क्वाइट व्हेन आई एम टॉकिंग। आपके दरमियान में नहीं बोलती और मैं खामोशी से आपकी बात सुन रही होती हूँ। यू शुड हैव दैट मच ऑफ कर्टसी। दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ, बिल्कुल आप कंप्लीट कर लें। देखिए जी, मकसद ये है, आप तो बाहर की बातें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का पैसा लुट गया, जो नून लीग ने बेड़ा गर्क किया है इस वक्त,
टैक्स पेयर की मनी का, उसके बारे में आप कोई बात नहीं करना चाहते? क्योंकि इलेक्शन आ रही है, इनकी कोशिश हो रही है कि किसी तरह अटेंशन डाइवर्ट करें। मेरा ख्याल है ये वक्त है कि इनको बताना चाहिए सारी कौम को कि रोशन पाकिस्तान का वादा किया था, उस रोशन पाकिस्तान का नेपरा ने जवाब दे दिया है। जो नेशनल बॉडी है उसने कहा कि जी ये रोशन पाकिस्तान 2020 में होगा, उससे पहले नहीं होने लगा। और माशाल्लाह जो चलिए, मेरा आपसे एक सवाल है यास्मीन साहिबा, मेरा आपसे एक सवाल है जी, बताइए। मेरे एक आपसे सवाल है, देखें बताइए। कि पाकिस्तान में ऐसे होता है, इल्जाम कुछ लगता है, जवाब कुछ और आता है। अब आपकी ये बातें हम रोज प्रोग्राम्स में हम डिस्कस करते हैं, नंदीपुर प्रोजेक्ट के ऊपर रोज क्रिटिसिज्म होता है हुकूमत के ऊपर, इनसे एक्सप्लेनेशन ली जाती है। आज ये वक्त नहीं है उसको डिस्कस करने का, आपने जवाब दे दिया। आपसे सवाल जो प्रोग्राम है आज का, जो लोग जानना चाह रहे हैं, आपके अपने वोटर्स, पाकिस्तान की पब्लिक जानना चाह रही है कि आपको इस बारे में इल्म है या इल्म नहीं है, और अगर इल्म नहीं है तो आप पार्टी के एक अहम रुकन है, पार्टी के दूसरे मेंबर्स को भी अगर इल्म नहीं है तो क्यों इल्म नहीं है कि आपकी इंटरनेशनल फंडिंग कहां से आ रही है? और ये अगर कंपनीज जिस तरह ये कोट कर रहे हैं, अगर ये सही प्रूव हो जाती है तो वुड यू स्टिल ओन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वुड यू से कि आई विल गो विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लिखा हुआ है कि वो पार्टी जो है उसको ये तो बता रहे हैं कि बैन ही हो जाएगी, वो पार्टी वो खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब व्हाट विल बी योर टेक? विल यू गो स्टैंड बाय विद द कॉन्स्टिट्यूशन और विल यू स्टैंड बाय विद योर पार्टीज इंटरेस्ट? देखें जी कामरान, आई थिंक व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बजाय ये एक बात जो फ्यूचर में होनी है उसके लिए मैं आज सारी प्रेडिक्शंस देना शुरू कर दूं, वुड बी समथिंग रॉन्ग। मैं जिस वक्त एज वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, इस वक्त आप हमारी पार्टी के ऊपर एक मुसलसल ऑनस्लॉट है इन लोगों का। मैंने बार बार ये कहा, ये सारा एविडेंस और बार बार ये सारा एविडेंस ये तो इलेक्शन कमीशन को बहुत अरसे से दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को इस वक्त पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक ज़िमनी इलेक्शन हो रही है उस सीट के ऊपर जिसके ऊपर हमने शुरू से एलिगेशन लगाई थी कि यहाँ धांधली हुई हुई है, उस सीट पे इस वक्त इलेक्शन हो रही है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास इट नीडेड टू टेक अ स्टेप, इट वुड हैव टेकन इट नाउ। हमने कोई इंकारी नहीं की। ठीक है जी, आपका आ गया पॉइंट, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक पार्टी का किसी तरीके से इमेज इसलिए नहीं खराब कर सकते, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान, और ये जो डोनेशन आती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कानून की नजर में सब बराबर होंगे, और हम रिस्पेक्ट करते हैं सेकंड लार्जेस्ट पार्टी की। सर एक मिनट, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी की बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको इसमें से वो होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। आप बिल्कुल कोर्ट्स ऑफ लॉ, ऑब्वियसली मैं आपके इस आर्गुमेंट से एग्री करता हूं कि दानियाल साहब जो है इससे डबल फाइल्स भी लिया है, लेकिन उनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना पड़ेगा कि कह रहे हैं वो सही है, आपकी बात सही है। सेनेटर साहब आप एक बात बताएं मुझे जरा, मैं इसी को सेनेटर साहब से, ये जो परवेज रशीद साहब से वैसे मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, बड़े कूल माइंडेड किस्म के पॉलिटिशियन है, उन्होंने आज जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गद्दार कहने का और ये और वो, आपको तो उसको सपोर्ट नहीं आप कर सकते, क्योंकि आप लोगों का अपना भी यही इशू है। आप कहते हैं कि जी आपको भी गद्दार कहा जाता है, आप तो ये भी कहते हैं पंजाबी पॉलिटिशियंस या एस्टैब्लिशमेंट जो पंजाबी डोमिनेंट है वो आपको गद्दार कहती है। व्हाट वुड बी योर रिस्पांस टू परवेज रशीद साहब स्टेटमेंट कि चाहे इमरान साहब ने अगर गलती की होगी या उनकी पार्टी ने, तो ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ लॉ को सजा देगा, लेकिन आपके ख्याल में पॉलिटिक्स में ये लैंग्वेज यूज करनी चाहिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को? देखिए, आप एग्री करेंगे? मैं एक चीज़ कहूँगा कि इमरान खान साहब, पीटीआई, ये नया पाकिस्तान, ये नई जुबान, ये नया तरीकाकार, ये नई सियासत, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, ये वारदात। अब ये क्या करते रहे 126 दिन जो इन्होंने किया, आज उनको ये इनका खुद बोया हुआ है जो काटना पड़ रहा है। सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। वो हम एक मिसाल है कि मरता क्या ना करता। देखिए, जब आप दबाते जाएंगे, कहते जाएंगे, ये मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं खामोशी से बैठा हूं, आप मुझे सब कुछ कहते जा रहे हैं। मेरा सवाल था एक, मेरे सवाल, मैं कह रहा हूं गलत किया, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गलत, मेरी गुजारिश, मेरा सवाल सुनो, मैं ये कहता हूं कि क्यों किया, जरा ये समझिए सर। वो तो उससे सवाल करेंगे ना, वो इमरान खान, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं ये समझता हूं कि आप पे भी गद्दारी के इल्जाम लगते रहे, तो आज परवेज रशीद साहब इमरान खान साहब पे इल्जाम लगा दिया, एंड ही इज द गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है ना लोगों की। जनाब, एग्जैक्टली, आप एग्री करते हैं, आप ओन करते हैं, ठीक कर रहे हैं, हमारे बारे में भी कहा, लेकिन आज तक साबित कुछ नहीं हुआ। ये यहाँ तो सब कुछ पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का गद्दार कहना चाहिए। नहीं, अगर ये सब चीजें वाकई में साबित होती है तो गद्दारी तो सामने आ गई ना। तो ठीक है सर, फिर जो रेंजर्स भी साबित करें, फिर आप भी गद्दार, ठीक है? नहीं, अगर रेंजर्स साबित करें, देखिए आप कैसे मैच कर सकते हैं? रेंजर ने आज तक कोई बात सामने लाए, जब रेंजर्स को उससे तो ना मिलाए ना भाई। रेंजर्स कारकुनों को आपके पकड़ के ये कहती है कि एमक्यूएम के दहशतगर्द पकड़े गए, जब ये खबर आती है बीबीसी से, उसको कोई डिनायल नहीं करता यहाँ से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। मैं परवेज रशीद साहब से पूछा इस
بارے میں؟ انہوں نے بھی ڈینائی نہیں کیا اس بات کو کامران کہ صاحب، را سے ٹریننگ لی ہے، جواب لے ایم کیو ایم نے ٹریننگ لی ہے، تو پھر آپ وہ غدار صحیح کہتے ہیں نا؟ جواب لے لیجیے ایک سیکنڈ اور جی پلیز. جو رینجرز بیان دیتے ہیں، جو آپ اپنی باری پہ بولیے گا جی. اب ایک جو یہ میرے لیے ضروری ہے، دیکھیے جو رینجر بیان دیتی ہے وہ یہ کہتے ہیں یا کسی سے بیان دلواتی ہے، 1 گھنٹہ اگر آپ کو لے جائے نا، کبھی آپ نے انٹروگیشن شاید دیکھی نہیں ہوگی، مجھے تو معلوم ہے نا، تو یہی وجہ ہے نا پھر. لیکن جن کو لے کر جاتے ہیں چاہے کیا یا نا، 126 لوگوں کا میرے پکڑا گیا پہلے دن جو آپریشن ہوا 11 مارچ کو 2015 میں، اس میں سے کتنے جو تھے وہ قاتل تھے، کتنے جو کرمنل تھے. یہ تو آپ کو بھی نہیں بتانا سر. میں بتا رہا ہوں نا ہوا کیا. بھائی سنیے تو صحیح ہوا کیا. 126 میں سے 4 لوگ وانٹڈ تھے، 122 اپنے گھروں کو چلے گئے. لیکن ان میں جو سب لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اب بتائیے، میں تو کرمنل کی لسٹ میں آ گیا نا. خدا نہ کرے اگر آپ کو لے جائیں اور لے جا کر یہاں پر ٹیگ لگا دے کہ آپ جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ تو خود اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں غداری کے لیبل کا. تو آج انفارمیشن منسٹر عمران خان کو غدار کہا، آپ کا کیا رسپانس؟ جناب یہ تو وہ بتائیں گے نا کہ ان کے پاس کیا ریزنز ہیں. نہیں اصول کی نہیں بات ہے اصولوں میں پالیٹکس نہیں ہو جناب. سکتی. دیکھیں ان کے پاس کوئی ریزن ہوگی نا، وہ ان سے پوچھا جائے. بریک لیں جو گے، واپس رینجر کی آئیں گے. ریزن دانیال ہے صاحب، میں تو اس کو ڈینائی کر رہا ہوں. دانیال صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ سے فائنل بات کریں گے اس معاملے کو لے کے. پاکستان کی پالیٹکس کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ویورز پوزیشن ہے. بریک لیتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک. ابھی جب ہم بات کر رہے تھے آپ سے تو پرائم منسٹر ہاؤس سے جو ہے وہ شدید تنقید آئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف کہ عمران صاحب نے، دانیال صاحب، نواز شریف صاحب پہ الزام لگا دیا. الزام تو الزام ہی لگتے ہیں ایسے کہ جنہوں نے چینی کے اوپر کمیشن کمایا انڈیا کو بیچ کے. واٹس یور رسپانس؟ یہ جی انہوں نے الزام الیکشن پہ بھی لگایا تھا. 3 نکاتی ایک TORs بنائے تھے، اپنے وکیل کو کھڑا کیا، روز آ کے جوڈیشل کمیشن میں ہم آئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ بری طرح رسوا ہوئے. تینوں چیزوں پہ ان کے خلاف ہوئے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے جی. البتہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، کچھ میں نے آپ کو ڈاکیومنٹس پہلے دکھائے تھے، اب میں دوبارہ دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ US جسٹس ڈپارٹمنٹ کے پاس انہوں نے فائل کیے ہیں PTI نے. اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے PTI کیلیفورنیا ان سالیڈیرٹی ود ڈرون پروٹیسٹ ان بیٹلے ایئر فورس بیس دیٹ فلائی ڈرونز ان پاکستان سنکڈ ود PTI's ملتان دھرنا. یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ لوگ پاکستانی کہیں کہ نہیں ہیں جی. آپ یہ تصویر اگر آپ کے لوگ دیکھ سکتے ہیں دکھائیے، فورنرز لگ رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا کا پورا ایک غیر ملکی ایجنڈا جو پاکستان کی آرمی اس وقت مر رہی تھی، یہ ڈرونز ان کو کور دے رہے تھے اور یہ طالبان کا دفتر کھولنے کا مطالبہ کر رہے تھے جب ہمارے جرنیل شہید ہو رہے تھے وہاں پر. اور یہ ضرب عضب جو چل رہی ہے اس کی میٹنگ میں انہوں نے آنا پسند نہیں کیا. یاسمین صاحبہ، اور یہ یہودیوں سے اور انڈین سے بالکل یہ ثابت ہو یور گیا. لاسٹ ٹیک آن اٹ، کتنا بڑا کرائسس ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ اگر سارا کچھ صحیح ثابت ہو جائے؟ دیکھیں جی کوئی کرائسس نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ جو PMLN کہہ رہی یہاں تک آپ نے فنڈ ریزنگ جو کی اس کو لے کے، سیلاب کو لے کے، وہ بھی آپ نے پولیٹیکلی یوز کیے، سیلاب پہ اس پہ یوز نہیں کی. یہ دیکھیں ان کے کہنے کی اور الزام جتنے مرضی لگاتے جائیں، جب بات ہوگی پروو ہوگی تو پھر بات کریں گے. لیکن الزام نہیں ہے جی، ڈاکیومنٹس ہیں. ایک سیکنڈ، میرا خیال ہے آپ دانیال صاحب اب بیچ میں مت بات کریے گا، مجھے مکمل کرنے دے بات. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ دو یہ بولتے ہیں، آپ مجھے موقع دیتے ہیں. پہلے تو میں عتیق صاحب کو بتاتی چلی جاؤں، یہ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ وہ غدار، آپ نے جب ان کو غدار کہا کہ ایک سیکنڈ، ابھی تو آپ نے ان کو غدار کہا تو کیسے تڑپے یہ. ابھی پچھلے دنوں ہی کلیمنسی کی بات تو انہوں نے کی، اپنا مقابلہ بلوچ انسرجنٹ سے انہوں نے کیا. ہم نے تو یہ بات نہیں کہی، انہوں نے خود کہا. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ پھر اس چیز میں غداری شامل ہو رہی ہے یا نہیں شامل ہو رہی؟ سکیں جو بات کیا ہے ذرا اس کو دوبارہ پڑھیں. تو آپ کیوں ان کو جوائن کر رہے تھے جب آپ کو پتا تھا کہ را ان کے تصویریں لگا رہے ہیں انڈیا میں؟ میرا خیال ہے کہ دوسری، آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ ہم بھائی بھائی ہیں؟ اسے بھی ذرا بتا دینا. میرا خیال ہے جہاں تک دانیال صاحب آپ کا، جہاں تک دانیال صاحب آپ کا تعلق ہے، آپ کی تو میرا خیال ہے کچھ ایک تو یاداشت جو ہے I'll take you little back. ابھی آپ کہتے ہیں نا ہم نے آ کے حملے کیے، آپ ہمیں غداری کہتے ہیں حملے کے لیے، اور اپنی وفاداری ہے جب آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے. ہم نے تو کوئی حملہ نہیں کیا، پارلیمنٹ کی دیواروں کے اوپر کپڑے لٹکائے تھے، کپڑے لٹکائے تھے. جہاں تک میرا خیال ہے ڈرونز کے خلاف، جہاں تک ڈرونز کے خلاف مسلسل پروٹیسٹ کی تھی، وہ اس لیے کی تھی کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا تھا. ابھی کولیٹرل ڈیمیج، آپ ویسے کہہ رہے ہیں، دل سے کہہ رہے ہیں. جس کو کوئی نہیں ملتا کوئی بات کرنے کو، وہ MQM کے بارے میں کہتا ہے. جی جی بالکل، MQM تو بہت مظلوم ہے، انہوں نے کبھی کوئی غلط بات کی ہو. آج کا یہ پروگرام تھا، میرا خیال ہے اسی شور شرابے میں ختم کرتے ہیں اس کو.